ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم شجرۃ طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ یعنی کہ ایک پاکیزہ درخت کی مثال دی ہے قرآن میں، تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کانٹیکسٹ میں بتایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ابراہیم آیہ نمبر 24 میں فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی سی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں مثال دیتے ہیں ایک پاک بات کے لیے. ایک پاکیزہ بات کیسی ہونی چاہیے؟ ویسے تو دنیا میں اچھی باتیں کرنے والے بے شمار لوگ ہیں، اتنی ٹیڈ ٹاکس ہیں، موٹیویشنل سپیکرز ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پوائنٹ آف ویو سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک پاک اور خوبصورت بات کیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک شجرۃ طیبہ کی یعنی کہ ایک پاک درخت کی مثال دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی مثال دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے سمجھنا ہے کہ ایک پاکیزہ بات کو کیسا ہونا چاہیے تو اسے اس درخت کی کوالٹیز کو دیکھنا چاہیے. جو کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس اس پاکیزہ درخت کے ہیں وہی کوالٹیز اس بات کی ہونی چاہیے. تو اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس بات کو پاک بات، خوبصورت بات سمجھتے ہیں، تو ہمیں اس شجرۃ طیبہ کا انالیسس کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس کی کوالٹیز میں سب سے پہلی بات جو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین میں گہری اور مضبوط ہیں. درخت اپنا پانی، اپنی نیوٹرینٹس، اپنی غذا اپنی جڑوں سے لیتا ہے. یہ جڑیں ہی ہیں جو اسے مضبوطی دیتی ہیں اور اسے سیدھا رکھتی ہیں، اسے اپ رائٹ رکھتے ہیں. جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوں وہ درخت بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا. یہ جڑیں دراصل عقیدہ ہے، عقیدہ توحید. یہ جڑیں لا الہ الا اللہ ہیں. جیسے اس پاکیزہ درخت کی جڑیں مضبوط ہیں، اسی طرح پاک بات کی، ایک خوبصورت بات کی جڑیں اسٹرانگ ایمان، عقیدے اور توحید پر بیسڈ ہوں گی. جس بات کا مین انگریڈینٹ جو ہے وہ توحید ہوگا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ایک پاکیزہ بات ہے. اس بات میں شرک کی ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں ہوگی. اسی کو کلمۃ طیبہ کہیں گے. اگر ہم قرآن کھولیں اور نبیوں کے میسج کو دیکھیں، ان کی بات کلمۃ طیبہ تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں. تو ان کا میسج جو تھا وہ کانسٹنٹلی توحید پر بیس تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی لا تعبدوا الا اللہ، اے میری قوم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں قرآن میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد پہ ہم نے اس کے بھائی ہود کو بھیجا، ہود علیہ السلام. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود پہ ہم نے اس کا بھائی صالح بھیجا. یا قومی اعبدوا اللہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں. تو مین انگریڈینٹ اس بات کا جو ہے وہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ اسٹرانگ عقیدے میں ہوں گی، لا الہ الا اللہ اور توحید میں ہوں گی. دوسری کوالٹی جو اللہ تعالیٰ اس شجرۃ طیبہ کی بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی شاخیں آسمان میں ہیں.
وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ کسی بھی درخت کو اپنی ویل بینگ کے لیے سب سے پہلے تو پانی اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ اپنی جڑوں سے لیتا ہے۔ دوسری چیز جو اس درخت کو چاہیے ہوتی ہے وہ لائٹ ہے، روشنی، جو وہ آسمان سے لیتا ہے۔ جیسے یہ درخت اپنی شاخوں کے ذریعے اپنی روشنی آسمان سے لیتا ہے، اسی طرح یہ پاکیزہ بات بھی اپنی روشنی، اپنا نور آسمان سے حاصل کرتی ہے۔ اس پاکیزہ بات کی روشنی، اس کا نور آسمان سے آنے والی وحی میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن ہی وہ نور ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ جیسے قرآن نور ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے الفاظ، آپ کی حدیث بھی ایک ریویلڈ نالج ہے، وحی کا حصہ ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، کوئی بات، کوئی یہاں تک کہ آپ کے چہرے کے ایکسپریشن پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تھے، بہت کلوزلی مانیٹرڈ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت گہری نگاہ تھی، آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز تک پہ اللہ تعالیٰ کی گہری نگاہ تھی۔ اس لیے ہمارے لیے قرآن اور سنت دونوں ہی وحی کا حصہ ہیں۔ سورہ مائدہ آیہ نمبر 203 میں آتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی سنت، آپ کے الفاظ، آپ کی حدیث سب وحی کا حصہ ہیں، اور یہ کلمۃ طیبہ کا دوسرا انگریڈینٹ ہے۔ یہ بات کی جڑیں توحید میں ہیں، اور یہ بات قرآن اور حدیث پہ بیسڈ ہوگی، یہ کہانیوں پہ بیسڈ نہیں ہوگی، یہ فیبریکیٹڈ سٹوریز نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اسٹرانگلی قرآن اور حدیث پہ بیسڈ ہوگی۔ جیسے یہ درخت اپنی روشنی آسمان سے لیتا ہے، بالکل ویسے ہی یہ پاکیزہ بات اپنا نور، اپنی ہدایت، اپنی روشنی قرآن اور سنت سے لیتی ہے۔ تیسرا انگریڈینٹ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس درخت کے بارے میں ہمیں کے کریکٹرسٹکس میں سے بتایا ہے، وہ یہ کہ اس کی روٹس بہت ڈیپ اور مضبوط ہیں۔ اس کی ایک امپلیکیشن یہ ہے کہ یہ جس درخت کی روٹس بہت ڈیپ ہوتی ہیں اور بہت مضبوط ہوتی ہیں، وہ درخت سیدھا ہوتا ہے، اسٹرانگ، وہ مضبوط، اپنی جگہ پہ قائم رہنے والا درخت ہے۔ چاہے آندھی، طوفان، سیلاب اس درخت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس میں کوئی کسی قسم کا عوج نہیں آئے گا۔ عوج کا لفظ قرآن میں ٹیڑھا پن کے لیے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تعریف اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھا، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کوئی عوج نہیں رکھا۔ جیسے یہ درخت سیدھا ہے، اپ رائٹ ہے، اسی طرح یہ کلمۃ طیبہ، یہ پاکیزہ بات بھی سیدھی ہے، یہ زمانے کی روش کے ساتھ بدلتی نہیں ہے، اس بات میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ توحید اور اللہ کا میسج ہمیشہ سے ایک جیسا ہے، یہ زمانے کے ساتھ، ٹرینڈز کے ساتھ، فیشن کے ساتھ، لوگوں کی مرضی کے ساتھ بدلتا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی وہی میسج تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور وہی میسج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور آج بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی بات کرنا چاہے گا، کوئی کلمۃ طیبہ کہنا چاہے گا، تو اس کی بات میں، اس کے میسج میں کسی قسم کا کوئی عوج نہیں آنا چاہیے۔ نبیوں نے جب بھی سچ اور حق کی بات کی، کلمۃ طیبہ کہا، تو انہیں اپنی قوموں کی طرف سے ظلم و ستم اٹھانے پڑے، ان کا ٹارچر برداشت کرنا پڑا۔ مکہ کے مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کمپرومائز پہ آنا چاہتے تھے کہ کسی طرح وہ اپنی بات میں تھوڑا سا عوج پیدا کر لیں، تھوڑی سی اپنی بات ٹیڑھی کر لیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ آپ 1 سال ہمارے بتوں کی پوجا کریں اور پھر ہم 1 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں گے۔ اس کے نتیجے میں سورہ کافرون اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، یا ایھا الکافرون، اے کافرون، لا عابدو ما تعبدون،
میں اس کی پرستش نہیں کرتا جس کو تم پوجتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کا میں عبادت گزار ہوں۔ اس بات میں ذرا بھی کبھی بھی کمپرومائز نہیں آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے یہاں تک کہ نکال دیا گیا، آپ کو قتل کی سازشیں کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا بھی اپنی بات پہ کمپرومائز نہیں کیا، زمانے کا چاہے جتنا بھی پریشر ہو۔ اس بات میں کسی قسم کا کوئی عوج نہیں آنا چاہیے، اور یہی کلمۃ طیبہ کی نشانی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس شجرۃ طیبہ سے دیتے ہیں، کہ ایک سیدھا کھڑا ہوا درخت ہے جو اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ چوتھے نمبر پہ اس درخت کی شاخیں آسمان میں ہیں، اس کا مطلب اس کی شاخیں زمین سے بہت دور ہیں، دنیا کی کثافتوں اور خواہشات سے دور۔ دنیا کا لفظ ادنا سے آیا ہے۔ دنیا کی ادنا خواہشات انسان کی بات کو کلمۃ طیبہ نہیں رہنے دیتی، بات میں عوج آ ہی جاتا ہے۔ جب آپ کو دنیا سے اپنا اجر چاہیے ہو، جب آپ کو دنیا کی خواہش ہو، تو بات میں عوج آ جانا لازم ہے۔ کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے لالچ دیتے تھے، مال و دولت کے لالچ، حکومت کے لالچ۔ آپ کو کہتے تھے کہ ہم آپ کو اپنے قریش کا سردار بنا دیں گے، آپ اس میسج سے ہٹ جائیں، آپ توحید کے لفظ سے ہٹ جائیں، آپ ہمارے بتوں کا نام بیچ میں قرآن میں ڈال دیں۔ کسی طرح اللات، عزا اور حبل یہ ان کے بتوں کے نام تھے، کسی طرح یہ اگر آپ قرآن میں ڈال دیں تو ہم آپ کی بات مان جائیں گے۔ وہ کہتے تھے آپ جس عورت پہ ہاتھ رکھیں گے ہم اس عورت سے آپ کی شادی کرا دیں گے، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلمۃ طیبہ کو چھوڑ دیں۔ لیکن ابن اسحاق کی کتاب میں آتا، سیرت کی کتاب میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میرے سیدھے ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور میرے الٹے ہاتھ پہ چاند رکھ دو، تب بھی میں اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر دنیا کا اجر چاہیے ہو تو بات تھوڑے سے لالچ پہ ہی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ پیسے کا لالچ، مولوی صاحب ہم اپنے کام میں رشوت لینا اور دینا چاہتے ہیں، کوئی فتویٰ دے دیجئے۔ مولوی صاحب ہم لوگ سود کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی فتویٰ دے دیجئے۔ لوگوں سے زیادہ اپریسیشن کا لالچ، اور آج کل تو یہ مور لائکس، زیادہ فالوورز کا لالچ۔ آپ اپنی بات، قرآن کی بات، توحید کی بات کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں میسج میں، تاکہ زیادہ فالوورز ہو سکیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی بات کو سنیں اور آپ کی بات کو پسند کرنا شروع کریں۔ تو توحید کمپرومائز ہو جاتی ہے، بہت جلدی بات میں عوج آ جاتا ہے۔ لیکن نبیوں کی بات کیا تھی؟ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجریہ الا علی اللہ، اے میری قوم میں تم سے مال کا سوال نہیں کرتا اس نصیحت کے بدلے میں، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یا پھر یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے سوال نہیں کرتا کسی بھی اجر کا اس نصیحت کے لیے، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، میرا اجر صرف اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے؟ تو یہ ایک کوالٹی آج کل کی دنیا میں لوگ اپنی بات کو قرآن کی اور حدیث کی بات کو ٹیڑھا کر کے پیش کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ آڈینس دنیا کی بات سننا چاہتی ہے۔ یہ قرآن ہدایت بن کر آیا تھا، اس کو ہم نے ٹوٹکوں کی کتاب بنا لیا ہے۔ قرآن کا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا میں انسان کیسے صراط مستقیم پر رہ کر اللہ کی جنت تک پہنچے۔ اس دنیا کی قیمت تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو سراسر دنیا کے کاموں میں لگانا شروع کر دیا، اس کو وظیفوں کی کتاب بنا لیا۔ مولوی صاحب زیادہ سے زیادہ مال و دولت کیسے حاصل کیا جائے، کوئی آیتیں بتائیں۔ مولوی صاحب اچھا رشتہ ملنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ مولوی صاحب اگر مال میں پارکنگ ڈھونڈنی ہو تو کون سی صورت پڑھیں؟ گھر کے کیڑے مکوڑے تک بھگانے کی آیات ہم نے قرآن سے ڈھونڈ لی ہیں۔ شوہر کو قابو میں رکھنا ہو تو کون سی صورت پڑھیں؟ اور مولوی صاحب لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے مسلسل وظیفے اور ٹوٹ کے بتاتے جا رہے ہیں، کیونکہ آڈینس کو کیا چاہیے؟ آڈینس کو دنیا کا فائدہ چاہیے۔ اس لیے مولوی صاحب نے بھی اپنی بات میں عوج لے آئے ہیں۔ اب ان کی بات کلمۃ طیبہ نہیں رہی،
کیونکہ ان کی بات قرآن اور حدیث پہ بیس نہیں ہے۔ جب کسی بات میں دنیا کی خواہش آ جائے، اس کی شاخیں آسمان میں نہ رہیں، دنیا کی ادنیٰ خواہشات میں پڑ جائیں، اور آپ اپنی بات میں اس لیے عوج لے آئیں، اس لیے ٹیڑھا پن لے آئیں کیونکہ آپ کو دنیا کی مقبولیت چاہیے، دنیا سے اجر چاہیے، زیادہ لائکس چاہیے، زیادہ فالوورز چاہیے، تو پھر آپ کی بات کلمۃ طیبہ نہیں ہے۔ یہ تو 4 کوالٹیز ہوئیں ایک کلمۃ طیبہ کی، جو ہم نے اس شجرۃ طیبہ سے سیکھی، اس درخت سے۔ اس کی جڑیں مضبوط ایمان، مضبوط عقیدے اور توحید میں ہے، اس کی روشنی قرآن اور سنت میں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر قائم ہے، ہر وقت، ہر زمانے کے ساتھ۔ یہ بات زمانے اور وقت کے ساتھ بدلتی نہیں ہے۔ اور آخری بات اس شجرۃ طیبہ کی، اس کی شاخیں آسمان پہ ہیں اور یہ دنیا کی کثافتوں سے دور ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ یہ بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ دنیا کی اپریسیشن حاصل کی جائے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے، اور تبھی وہ کلمۃ طیبہ بنتی ہے۔ اب ایک آخری چیز یہ ہے کہ اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے طیب کہا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا پاک درخت ہے کہ اس کی ہر چیز یوزفل ہے۔ اگر ہم درختوں کو دیکھیں تو ان کا پھل انسان اور پرندے کھاتے ہیں، اس کے پتے جانور کھاتے ہیں، اس کے پھول نہ صرف خوشبو دیتے ہیں بلکہ اس میں سے مکھیاں بھی اپنا رس چوستی ہیں، اس کا سایہ سکون دیتا ہے، اس کی لکڑی کے ہزاروں بینیفٹس ہیں، یہاں تک کہ آنکھوں کے لیے بھی یہ درخت ٹھنڈک اور خوبصورتی کا باعث ہے۔ بالکل ایسے ہی کلمۃ طیبہ، خوبصورت بات، مفید بات، خوش اخلاقی سے کی گئی بات، دل میں اترنے والی بات، اچھے لہجے، اچھے انداز میں کی جانے والی بات، ٹھنڈی اور میٹھی بات، طیب بات۔ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ بات کی جڑیں توحید میں ہوتی ہیں اور بات قرآن و حدیث کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن وہ اس قدر روڈلی، اس قدر بدتمیزی اور بد اخلاقی سے کی جاتی ہے کہ دوسروں کا عمل ٹھیک ہونے کے بجائے اس سے مزید خراب ہو جاتا ہے۔ اس درخت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تُؤْتِی أُکُلَہَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّہَا، اپنے پروردگار کے حکم سے یہ ہر وقت پھل دیتا ہے، یہ درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ جب آپ کسی محفل میں بیٹھے اور کوئی ایک بات بھی اس کوالٹیز کے مطابق کریں، جیسے کہ یہ شجرۃ طیبہ کی بات ہے، بات جس کی جڑیں توحید میں ہوں، وہ بات قرآن اور حدیث پہ بیسڈ ہو، اس بات میں کسی قسم کا کوئی عوج نہ آئے، آپ آڈینس کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، وہ بات درخت کی طرح ٹھنڈی، سایہ دار اور خوش اخلاقی سے کی گئی بات ہو، تو آپ وہ بات کر کے اٹھ جائیں گے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ وہ بات کہاں تک جائے گی، اس بات سے کتنے لوگوں کا عمل بدلے گا، کتنے لوگ اللہ کے راستے پہ آ جائیں گے، آخرت میں وہ بات انعام بن کے آپ کے سامنے آئے گی، اس بات کا پھل آپ کو دنیا میں بھی ملتا رہے گا اور آخرت میں بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو بھی ایک درخت سے کمپیئر کیا ہے، یعنی کہ یہ بات کرنے والا انسان جو ہے اس کا عمل وہ خود بھی اس درخت کی طرح ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، اس کے پتے پورا سال نہیں گرتے اور وہ پورا سال اپنا پھل دیتا ہے۔ یہ سن کر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا، ارادہ کیا کہ عرض کروں کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، مگر کیونکہ وہ سب سے چھوٹے تھے اس لیے خاموش رہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو جس طرح سے یہ بات میں وہ ساری کوالٹیز ہیں، اسی طرح ایک مسلمان کی بھی وہ ساری کوالٹیز ہونی چاہیے جو اس درخت میں ہے، اس کے دل میں اسٹرانگ توحید ہو اور اس کا عمل قرآن اور حدیث پہ بیسڈ ہو۔ زمانہ کوئی ہو، ٹائم کوئی ہو، شہر کوئی ہو، ملک کوئی ہو،
یہ درخت سیدھا کھڑا رہے، یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے راستے پر سیدھا قائم رہے، اپ رائٹ رہے، اس میں کوئی عوج نہ آئے، اور اس کو دنیا سے اجڑنا چاہیے ہو، یہ دنیا کی معمولی خواہشات سے دور ہو، اس کی شاخیں آسمان میں ہوں، یہ دنیا کی کثافتوں سے، دنیا کے خواہشات سے، دنیا کے اجر سے دور ہو، تبھی ایک انسان بھی، ایک مسلمان بھی اس درخت کی مانند ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شجرۃ طیبہ کی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے پہ مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کلمۃ طیبہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس بات کا ہمیں پھل اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔